إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواہ الترمذی. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہمارے سامنے ہے، اور یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، ایسا مہینہ جس میں انسان کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر مسلمان دینی اعمال میں مشغول ہوتے ہیں اور روزوں کا، تراویح کا، تلاوت کا، ذکر کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آنے کا، اور اسی طرح سے لوگوں کو افطار کرا کے اسی طرح سے عمرہ اور بہت ساری نیکیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مسلمان ان نیکیوں میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے اور ایک بہت ہی قیمتی موقع انسان کے لیے ہے کہ وہ آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اللہ رب العالمین نے ویسے تو سارے اوقات نیکیوں کے لیے کھلے رکھے ہیں، لیکن کچھ ایام، کچھ مواسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نیکیاں کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور نیکیوں کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے اس مہینے کا استغلال کرے، یعنی اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرے۔ رمضان ایک اعتبار سے ہمارے لیے جہاں نیکیوں کا موقع ہے، وہیں یہ مہینہ ہمارے لیے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مہینہ ہے کہ جو انسان ایک مہینہ صحیح طور پر نہیں گزار سکتا، وہ باقی زندگی کیسے صحیح گزارے گا؟ خصوصاً ایسا مہینہ جس میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے، دینی ماحول اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور سارے لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بے عملی، گناہ مشکل ہو جاتا ہے اور عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اتنی فیسلٹی اس کے لیے کر دی جائے، جب اتنی ساری آسانیاں اس کے لیے پیدا کر دی جائیں، پھر بھی وہ ایک مہینہ صحیح طور پر نہ گزار پائے، اس بات کی علامت ہے کہ بقیہ زندگی، بقیہ مہینے، بقیہ سال زیادہ برباد کرے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے اپنے آپ کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے کہ کیا تو پوری زندگی دیندار بن سکتا ہے، دینداری کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں ایک مہینہ تو گزار سکتا کہ نہیں۔ ایسا مہینہ جو اتنی ترغیب اس میں دی گئی ہے، اتنا آسان ہے اس میں دین پر چلنا، اگر تو یہ چل سکتا ہے تو باقی بھی چل پائے گا، لیکن اگر یہی مہینہ تو ضائع کر دے تو باقی مہینوں میں تجھ سے کیا امید کی جا سکتی کہ تو دین پہ چلے گا؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو رمضان کا یہ مہینہ اگر آدمی صحیح طور سے گزار لے، اس میں اپنے اوقات کی صحیح تنظیم کرے، نیکیوں کا اہتمام کرے، برائیوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اپنی نیت کو صحیح کر لے، اگر پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اس مہینے کو صحیح طور پر گزار دے، بہت ممکن ہے اس میں اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ پھر باقی سال اور بلکہ باقی زندگی وہ صحیح طور پر گزار پائے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے دینی تربیت کا مہینہ ہے۔ ایک طرف وہ ہمارے لیے اپنی ذات کے جانچنے کا امتحان کا مہینہ ہے، اپنی اوقات ہم کتنے ہیں،
ہمارا قد کتنا ہے دینی اعتبار سے، ہمارے اندر کتنی قوت ہے ایمان کی، ہمارے اندر کتنا تقوی ہے، ہمارے اندر کتنی دین کی رغبت ہے۔ ایک اعتبار سے رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو جانچنے کا مہینہ ہے، دیکھتے میں کیا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے دینداری کے جانچنے کا آئینہ ہے۔ میں کیا ہوں کیسے معلوم پڑے گا؟ یہ مہینہ بتاتا ہے میں کیا ہوں، یہ مہینہ بتاتا ہے تو کیا ہے، تیری پہنچ کتنی ہے، تیرا تقوی کیا ہے، تیری دینداری کتنی ہے، تیری نیکیوں کی رغبت کتنی ہے، یہ مہینہ ہم کو بتاتا ہے۔ اس مہینے کے اختتام پہ معلوم پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو صحیح گزارا کہ نہیں گزارا۔ اگر صحیح گزارا ہے تو ٹھیک چل رہی گاڑی، نہیں تو کہیں نہ کہیں مینٹیننس کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ یہ جو مہینہ ہے ہمارے لیے یہ خود اپنی جگہ ایک مینٹیننس کا مہینہ ہے۔ گاڑیاں آپ دیکھتے ہیں خراب ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کو گراج میں لے جانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کمی ہے، گاڑی میں آئل کم ہے، اس کا فلاں چیز، اس کے بریک صحیح نہیں ہے، تو اس کو ریپیئر کرنے کے اعتبار سے اس کو جانچا جاتا ہے اور پھر اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ زمانے تک، کچھ مہینوں تک وہ گاڑی راستے پر صحیح چلتی ہے۔ لیکن اگر یہ مینٹیننس نہ کیا جائے تو بعض اوقات ٹائر پھٹ جاتا ہے، بریک فیل ہو جاتا ہے، کبھی انجن خراب ہو جاتا ہے، اور گاڑی نہ صرف گاڑی خراب ہوتی ہے بلکہ جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو لگاتار گاڑیوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اس کا مینٹیننس کرنا پڑتا ہے، ہر قسم کی مشین اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے، وقت کے بعد میں دیکھنا پڑتا ہے اس میں کیا کمی ہے۔ تو ہماری جو گاڑی ہے، ہماری اپنی ذات، جو اتنا بڑا اہم سفر ہے زندگی کا، سالوں سال ہم چلتے رہیں اور اپنے آپ کو ریپیئر نہ کریں تو کہیں نہ کہیں جا کے گناہوں کی کھائی میں ہم گر سکتے ہیں۔ جیسے ایک گاڑی راستے پر کہیں کھائی میں جا کے گر سکتی ہے، ٹکرا سکتی ہے، ہماری زندگی میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو ریپیئر کیا ہی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو کبھی راستے سے ہٹا کے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جانچا نہیں کہ کہاں آئل کم ہے، کہاں یہ کم ہے، کہاں بریک کم ہے، ہمارا انجن صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، ہمارا دل صحیح ہے کہ نہیں، ہمارے زندگی میں تقوی صحیح ہے کہ نہیں، نیکیوں کی رغبت ہے کہ نہیں، وقت کی پابندی ہے کہ نہیں، میں برابر اپنے آپ کو اللہ کی طاعت میں لگاتا ہوں کہ نہیں، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت میرے اندر کتنی پاورفل ہے، میرا بریک کتنا اچھا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے اپنے آپ کو جانچنے اور اپنے آپ کو صحیح بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مہینہ کھانے پینے اور خریداری کا مہینہ بن جاتا ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے بازار آپ کو بالکل بھرے ہوئے دکھائی دیں گے، ایک رونق دکھائی دیتی ہے۔ یہ منع نہیں ہے، منع یہ ہے کہ ایک انسان اصل کو چھوڑ کے اس کو مقصود بنا لے۔ ایک انسان روزے رکھے، تراویح پڑھے، ساری نیکیاں کرے، اس کے ساتھ اچھا کھائے پیے، کون منع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حلال کو منع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھے لباس کو، زیب و زینت کو منع نہیں کیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے دنیا میں حلال ہے اور آخرت میں تو خاص انہی کو نصیب ہوگی۔ لیکن یہ کھانا پینا، زیب و زینت، یہ رونق، اور یہی ہمارا مقصود بن جائے اور ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بجائے اپنے گھروں کو بہتر بنائیں، اپنے باطن کو بہتر بنانے کی بجائے اچھا لباس، زیورات، جوتے اور چپل خرید کے اپنے ظاہر کو بہتر بنائیں، یہ بدقسمتی ہے کہ اپنا اندر ہم بہتر نہ بنائیں، باہر بنا لے بہتر، اور اپنے گھروں کو ہم بہتر بنائیں لیکن اپنی قبر کو اور آخرت کے گھر کو بہتر نہ بنائیں۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ جہالت ہے، یہ غلط پرائرٹائز کرنا ہے زندگی میں۔ ترجیحات میں جہل کی علامت ہے کہ تو نے جس کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے تھا نہیں دیا، جس کو چھوڑنا تھا، اس جسم کو بھی چھوڑنا ہے اور اس گھر کو بھی چھوڑنا ہے، جس کو چھوڑنا تھا تو نے اس کو بہتر بنایا، لیکن جس کو ساتھ لے کے جانا تھا تو نے اس کو بہتر نہیں بنایا، جہاں جانا تھا اس گھر کو تو نے بہتر نہیں بنایا،
تو تیرے علم اور عقل کی کمی کی علامت ہے یہ مہینہ ہمارے لیے اپنے نفس کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہم کو ورغلاتا ہے، برائیاں ہم سے کراتا ہے، نیکیوں میں ہم کو سست بناتا ہے، گناہوں میں چست بناتا ہے، نیکیوں کے بارے میں تسویف میں مبتلا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ آگے، آئندہ، کل، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، نکاح کے بعد، بچہ ہونے کے بعد، جاب ملنے کے بعد، حج سے آؤں گا تب، ریٹائرڈ ہونے دو۔ نیکیوں کے بارے میں وہ ہم کو تسویف، سوف فیوچر میں آگے ڈالتا رہتا ہے، آج نہیں کرنے دیتا ہے۔ کریں گے، آئندہ کریں گے۔ ٹلتے 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 وہ نیکیاں ٹلتی رہتی ہیں، موت نہیں ٹلتی، موت نہیں ٹلتی۔ یہ نیکیوں کو ٹالتا رہتا ہے، موت کو نہیں ٹال پاتا، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور کئی پروجیکٹ اس کے اسی رہ جاتے ہیں، حج کا پروجیکٹ رہ جاتا، نماز کا پروجیکٹ رہ جاتا، تلاوت کا رہ جاتا، علم کا رہ جاتا، عمل کا رہ جاتا، تقوی کا رہ جاتا، سارے پروجیکٹ رہ جاتے، اور انسان دنیا کے پروجیکٹ میں لگا رہتا ہے، اور فرشتہ آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ شیطان یہ کرتا ہے، یا گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، حلال سے حرام کی طرف لے جاتا ہے، تجارت کے معاملے میں، پیسہ کمانے میں حلال سے حرام، کھانے پینے میں حرام، نگاہوں کی حفاظت سے لے کے شرمگاہ کی حفاظت تک زنا کاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کو برائیاں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ آگے بڑھ کر، یہ ساری زیب و زینت تیرے لیے اویلیبل ہے۔ اویلیبل ہونا انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر ممکن کو نہیں کرتا اور ہر اویلیبل کو نہیں لیتا، اس کو یاد رکھیے۔ سمجھدار عقل مند آدمی ہر اویلیبل چیز کو لیتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے لینا صحیح ہے کہ نہیں، اور ہر پاسبل چیز کو کرتا نہیں ہے، کر سکتے تو کرو، نہیں، وہ دیکھتا ہے کرنا صحیح ہے کہ نہیں۔ ہر ممکن عمل کیا نہیں جاتا ہے، اور ہر فراہم کی ہوئی چیز کو لیا نہیں جاتا ہے۔ شیطان ساری چیزیں پھیلا کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، لے، اور آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، اس کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، چیزوں کی لذت اتنی زیادہ سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ بنا کے پیش کرتا ہے کہ ان کی حرمت انسان کے ذہن سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ منع ہے تھوڑا دھندلا ہو جاتا ہے، مزہ ہے بہت سامنے آتا ہے، مزہ ہے لیکن منع ہے، کیا کریں گے؟ اس میں مزہ ہے لیکن یہ منع ہے، تو منع ہے کو دیکھیں گے یا مزاح کو دیکھیں گے؟ یہ امتحان زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ روزہ اسی کی تربیت ہے۔ کھانے میں مزہ ہے، سامنے مرغ رکھا ہوا ہے ایک دم تیار، شربت رکھا ہوا ہے، گلے کی ٹھنڈک، دل کا سکون، آنکھوں کی لذت، سارا دسترخوان سجا ہوا ہے، بہت مزہ ہے کھانے میں، لیکن منع ہے کھانا۔ کیوں؟ میرا روزہ ہے۔ مزہ ہے لیکن منع ہے، رک جا۔ بلکہ یہ بچے بھی ہاتھ بڑھا پر رک، ابھی 5 منٹ باقی ہے، 5 منٹ ہی تو ہیں، نہیں لیکن روزہ ہے، دن بھر کی محنت ضائع ہو جائے گی، دن بھر کی محنت ضائع ہو جائے گی، 5 منٹ پہلے کھا لیا، روزہ توڑ دیا تو نہیں، مت توڑ، افطار تک رک، وقت ہو جانے دے، تھوڑا سا صبر کر لے، چیزیں لذیذ ہیں، حلال ہیں، اب منع ہے۔ کون منع کیا؟ اللہ منع کیا ہے۔ اللہ کون؟ ہمارا رب ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہی نے تو دیا نا، وہی منع کرتا؟ ہاں، اس نے دیا، کھاتے، اس نے روک دیا، رک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے بھی نہیں، اس کی اجازت سے کھاتے ہیں۔ اس نے ہم کو اب حرام کیا ہے، اب نہیں کھا سکتے، لیکن جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا، حلال کر دے گا، ہم کھائیں گے۔ یہ امتحان ہے، زندگی بھر یہ چلتا رہتا ہے۔
کچھ لوگوں کے لیے روزہ صرف 1 مہینے کا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے روزہ زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ عام انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے، متقی پرہیزگار انسان زندگی بھر کا روزہ رکھتا، کیونکہ وہ روزے سے سبق لیتا ہے۔ وہ روزے سے سبق لیتا ہے۔ کیا سبق لیتا ہے؟ اللہ روک دے تو رکنے کا رہتا، اللہ اگر روک دے تو رکنا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ روک دے رک جاؤں گا، جہاں اللہ اجازت دے دے نعمتوں سے مستفید ہوں گا۔ میں اپنی مرضی سے استفادہ نعمتوں سے نہیں کروں گا، نعمتوں سے محظوظ نہیں ہوں گا۔ اللہ روک دے تو رک جاؤں گا، اللہ اجازت دے تو استفادہ کروں گا۔ یہ جو رمضان ہے اس تربیت کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہمارا بریک پاورفل ہو۔ بہت ساری ہم لوگ سفر کرتے ہیں ہائی وے پہ، گاڑیوں پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے من کا بریک اتم بریک۔ بہت سارے ڈرائیورز ہیں، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا من کا بریک اتم بریک، یعنی دل کا بریک یہ زیادہ بہتر بریک ہے۔ آدمی راستے پہ گاڑی دوڑاتا ہے بے تحاشا، اس لیے کہ اس کا دل چاہتا ہے گاڑی اچھی بھگاؤ دوڑاؤ، اور ٹکرا جاتا ہے۔ یہ صرف ہائی وے کا سبق نہیں ہے، یہ صراط مستقیم کا سبق ہے کہ تم اپنے دل سے بے تحاشا گاڑی دوڑاؤ گے اور تمہارا بریک اگر صحیح نہیں ہو، عین وقت پہ بریک دباؤ گے نہیں، گاڑی رک نہیں پائے گی، کیونکہ تمہاری گاڑی اتنی تیز رفتار ہوگی، خواہشات کے راستے پر تم ایسے بے تحاشا دوڑ رہے ہو، پھر روکنے کی کوشش کرو گے تو بھی نہیں رک پاؤ گے۔ اپنا بریک بنا لو، دل کا بریک صحیح کرو۔ کہ آدمی گناہوں سے ہاتھ نہیں رک پا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل نہیں رک پا رہا۔ دل بادشاہ ہے، بادشاہ کمزور ہو جائے پھر بادشاہ کی بات ہاتھ سنتا نہیں، آنکھ سنتی نہیں، دل بول رہا ہے ارے مت دیکھ، پرائی عورتوں کو نہیں دیکھتے، ہاں لیکن مزہ آتا ہے دیکھ رہا۔ غیبت مت کر، برائی مت کر، گناہ کی باتیں مت کر، گالی مت دے، دل بول رہا ہے لیکن دل اتنا بیمار ہے کہ اس کا حکم زبان بھی نہیں مانتی، کان بھی نہیں مانتے، آنکھ بھی نہیں مانتی۔ کیوں؟ کیونکہ دل بیمار ہے، دل تقوی سے مزین نہیں ہے۔ ہاتھ مضبوط ہے، زبان مضبوط ہے، آنکھ مضبوط ہے، کان مضبوط ہے، دل کمزور ہے، دل کمزور ہے، بریک کمزور ہے، بادشاہی کمزور ہے، کون سنتا پھر اس کی؟ پھر آنکھ بھی نہیں سنتی، کان بھی نہیں سنتا، زبان نہیں سنتی، ہاتھ نہیں سنتے، پاؤں نہیں سنتے، مت جاؤ ادھر، جاتا میں نہیں رکتا۔ نفس اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ انسان کا تقوی کمزور ہو کے مغلوب ہو جاتا ہے۔ کہیں سے ایک چپکی چپکی دھیمی دھیمی آواز ایسی آتی رہتی ہے کہ گناہوں کی رغبت کا، شیطان کی ترغیبات کا، نفس کے مطالبات کا شور، اس شور میں وہ تقوی کی آواز دب کے رہ جاتی ہے۔ جیسے ڈھول تاشے کے اندر چڑیا کی آواز کہاں رہے گی بھائی، سننے نہیں آتی پھر وہ۔ تقوی کی آواز، ایمان کی آواز اتنی دھیمی بیمار کی آواز ہوتی ہے کہ شہوتوں کے شور شرابے میں وہ دفن ہو جاتی ہے، سننے بھی نہیں آتی۔ ہم اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو رمضان کے مہینے میں اتنا مضبوط کر لیں کہ کوئی آواز اس کو دبا نہ سکے، اور اس میں اتنی طاقت ہو کہ جب وہ بول دے تو اعضاء رک جائیں، نہیں کرنا ہے یہ۔ جب دل بول دے، ایمان بولے، تقوی بولے، علم بولے، تو پھر خواہشات بعد ملاحظہ چپ چاپ رک جائے۔ نہیں، بادشاہ کا حکم آیا ہے، رائل ڈکری ہے، یہ حکمران کی طرف سے بات آئی ہے، شاہی فیصلہ آیا ہے، نہیں کرنا ہے، اور اس کو اس کے بادشاہ نے حکم دیا ہے، رب العالمین، نہیں کرنا ہے، اوپر سے آرڈر آیا ہے، نہیں جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ کب ہوگا؟ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ رمضان کا مہینہ اس کی ڈیلی پریکٹس ہے، رکو رکو رکو، یہ رکنے کی تربیت ہے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا، اپنی تربیت کرنے کا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ایک کورس ہوتا ہے۔
30 دن کا ڈیوریشن اس کا ہے، 29 بھی ہو سکتا، چاند پہ ہے، لیکن 30 دن کا اپنا ایک تربیتی کورس ہے جس میں ڈیلی سیشنز ہیں، 30 دن ہمارے ڈیلی سیشنز ہیں، اس میں ہم کو بہتر بن کے باہر نکلنا ہے کہ رمضان سے فارغ ہو کے ہم نہ صرف یہ کہ اچھے کپڑے پہن کے اور ایک دم اپنے آپ کو مزین کر کے عید کی نماز کے لیے جائیں، بلکہ عید کی نماز کے لیے ہم جائیں تو صرف اچھے لباس، اچھے جوتے، اچھے کپڑے، عطر لگا کے اور خوبصورت بن کے ایک دم جا رہے نہیں. عید کے نماز کے لیے ہم جائیں تو صرف باہر سے نہیں، ہم اندر سے اچھے انسان بن کے جائیں. اور اس سے اچھا یہ کہ جب ہم اللہ کے ہاں جائیں تو ایک دم اچھے حال میں جائیں. اصل میں یہ عید کی تیاری نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس جانے کی تیاری. آگے حدیث آئے گی. رمضان کا مہینہ ہم کو اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار کرتا ہے، بہتر بناتا ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے ہم کو. پھر وہ عید کا دن اس کے لیے ہوگا جس نے تیاری کیا. دنیا میں جس نے اپنے آپ کو اچھا بنایا، نیکیاں کمایا، گناہوں سے بچا، اس آدمی کے لیے جس نے اپنے آپ کو اچھا انسان بنایا، رمضان کے بعد نہیں، موت کے بعد اس کے لیے وہ عید کا دن ہوگا. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کی جنت میں رہنے کا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اب ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کو ان کا جی چاہے، ہمارے پاس اور بھی ہے. ولدینا مزید، کہ اس کی چاہت جہاں تک پہنچ سکتی ہے اس سے بڑھ کے ہمارے پاس نعمت ہے. اس کی چاہت بھی وہاں تک نہیں جا سکتی ہے. دنیا میں اس کی چاہت تھی، لیکن چیزیں اس کی چاہت سے گھٹیا نکلتی تھی. اسی لیے ہم نعمت بہتر سے بہتر اپنے دل کی چاہت کے حساب سے بھی مل جائے ہم کو، زیادہ وقت تک ہم اس سے چمٹے نہیں رہ سکتے ہیں. دیکھیے کیا کھانے میں پسند ہے، یہ روزانہ صبح دوپہر شام ایک وقت کے بعد ہوتا بس ہو گیا مجھ کو. اچھے سے اچھی نعمت بھی، نعمتوں کا تکرار، نعمتوں کا لگاتار ملنا، ایک ہی نعمت بار بار بھی ملتی رہے، وہ انسان کے لیے وحشت اور بوجھ بن جاتی ہے. اس کی لذت اذیت بن جاتی ہے. اس کی لذت، نعمتوں کی تکرار ان کی لذتوں کو اذیت بنا دیتی ہے. تکلیف ہو رہی ہے. اب عید الاضحیٰ میں آپ جانتے ہیں صبح گوشت، دوپہر گوشت، شام گوشت، پھر اگلے دن گوشت، بے ہوش بس ہوتا. گوشت نہیں، بیوی کو کچھ ترکاری بناؤ. گوشت کھا کھا کے حیران پریشان ہو گیا میں. جبکہ باقی دنوں میں کیا کرتا ہے، گوشت کھائے گا، پھر مسلمان ہے گوشت کھائے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب لگاتار وہی چیز ملتی ہے نہیں بولتا انسان. دنیا ایسی ہے، دنیا میں نعمتوں کی کثرت بوجھ بن جاتی ہے. آدمی یہاں ایسا بلٹ نہیں ہے کہ لگاتار نعمتوں کو حاصل کرے، بلکہ آپ دیکھیے جتنے لوگ دنیا میں بہت مالدار ہوتے ہیں اور سب کچھ اویلیبل ہے، سب کچھ ملنا بھی آدمی کو زندگی میں چیلنج ہی ختم ہو گیا. سب اویلیبل ہے، مزہ نہیں آتا، پھر وہ بوجھ بن جاتا. پھر وہ پکنک میں نکلتا، پھر وہ کچھ پاگل حرکتیں کرنے لگتا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھومتا، کچھ بھی. بس ہو گیا مجھ کو، میں نے سب پا لیا، میں نے سب پا لیا. پا لینے کے بعد اس کا انجوائمنٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہے، دنیا ہے. یہاں اصل دوڑ پانے کی لذت میں ہے، پانے میں نہیں ہے. جس نے پایا اس کو معلوم ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ دنیا میں ایک تو یہ انسان کے لیے چیلنج ہے کہ جو اس کو چاہیے اس کو مل جائے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو ملا اس کو انجوائے کرے. کسی نے کہا کہ دنیا میں 2 ٹریجڈی، ٹریجڈی دکھ. ایک یہ کہ انسان کو نہ ملے جو وہ چاہتا تھا، دوسرا ہے کہ مل جائے جو چاہتا تھا. مل گیا تو نہیں سکتا، یہ بس اس کے لیے میں نے اتنے سال لگایا. مل گئی ڈگری، ہار پہنا ہے، سب کچھ دے دیے، ٹوپی پہنا ہے، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد کیا؟ وہ ایک دن کا راجا بن گیا، ختم.
ایک دن کی خوشی ہے، بس ختم، اس کے بعد کیا؟ ہم ایک لذت سے دوسری لذت کی طرف دوڑتے دوڑتے مر جاتے ہیں۔ ہمارا ہر کارنامہ، ہمارا ہر اچیومنٹ مل جانے کے بعد ایسا لگتا چلو ہو گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، اب کیا؟ اب اگلا پڑاؤ کہاں ہے؟ اور کیا چاہیے؟ وہ چاہیے، تو ہم اس کے لیے پھر دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ یہ گیا، یہ مل گیا نا، مل جانے کے بعد نیا چاہیے کچھ، پھر اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ وہ مل جاتا، تھوڑا انجوائے کرتے، پھر اس کا انجوائمنٹ کیسا ہوتا؟ جیسے دودھ کا ابال، ملنے کے بعد میں دھیرے دھیرے وہ سب فینٹ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ اب کچھ چاہیے اپنے کو، اب نیا کچھ چاہیے، پھر اس کے لیے آدمی دوڑتا ہے۔ یہ کب سمجھ میں آتا معلوم؟ عمر کے آخر میں سارے اچیومنٹس کے بعد، لیکن ٹائم نہیں رہتا پھر واپس سے جینے کے لیے۔ کتنا افسوس کی بات ہے انسان کے لیے۔ چیزوں کے جمع کرنے میں انسان اچھا جینے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اینڈ میں سمجھ میں آتا چیزیں جمع کرنا اصل نہیں تھا، اصل اچھا جینا تھا۔ کامیابی چیزوں کا انبار لگانے کا نام نہیں ہے، کامیابی اچھا جینے کا نام ہے۔ من کی شانتی۔ پھر دیکھیے بڑے بڑے مالدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کے جاتے، کوئی تبت جاتا، کوئی انڈیا میں آتا، کوئی سوئٹزرلینڈ جاتا، کوئی پہاڑ پہ جا کے من کی شانتی، پیس آف مائنڈ۔ مارکیٹ میں نہیں ملتا کیا؟ وہ نہیں، وہ اچھی جینے سے ملتا ہے، لیکن ان کو وہ بھی نہیں ملتا۔ وہ کر کے بھی ایسا لگتا کہ کچھ نہیں ملا ہم۔ سارے ٹرک، آنکھ بند کرو، ایسا سمجھو سمندر کے کنارے ہیں، گارڈن میں ہیں۔ سائیکیٹرسٹ، سائیکولوجسٹ، کاؤنسلرز بولتے ہیں کہاں سے بند کر کے گارڈن، بچوں کی چلانے کی آواز آ رہی، کہاں سے گارڈن میں رہے گا یہ؟ تو یہ ساری چیزیں جب تک کہ انسان اللہ کی مرضیات کے مطابق نہ جیے اور جو پرنسپلز اس کے نزدیک حق ہیں ان کے مطابق نہ جیے، اس کو پیس آف مائنڈ، ٹرانکویلٹی آف ہارٹ نہیں مل سکتا ہے، دل کا سکون نہیں مل سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے جڑنے سے آدمی کو سکون ملتا ہے، اور اللہ سے مجرم بن کے جڑے تو ہوتا ہے، آدمی بھاگتا رہتا ہے۔ گناہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے درمیان حجاب پیدا کرتے ہیں۔ گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ مجرم ہے، اللہ کو فیس نہیں کر پاتا، یہ بھاگتا رہتا ہے اللہ سے، اوائڈ کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے اس کو دشواری پیش آتی، کیوں؟ ایک پردہ اس کے دل پر ہوتا ہے۔ ہر گناہ دل کے اوپر ایک دھبا لگاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے دھبا 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 لگتے لگتے حتی تعلو قلبہ، پورے دل پر وہ گناہ چھا جاتے ہیں، اور یہ گناہوں کا دل پر اثر آخرت میں انسان کے لیے بڑا وبال بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے۔ تو انسان کے کمائے ہوئے اعمال جو گناہ اس کے ہیں اس کے دل کے اوپر پورے چھا جاتے ہیں، اور اللہ سے اس کا تعلق صحیح نہیں ہو پاتا، سکون نہیں ملتا اس کو، ہمیشہ ایک گلٹ اس کے اندر رہتا ہے۔ میں نے غلط کیا، میں نے غلط کیا، میں غلط جی رہا، میں ویسا نہیں کر رہا جیسا کرنا چاہیے، میں اللہ کے حساب سے نہیں جی رہا، میں اپنے دل سے جی رہا ہوں، میں غلط جا رہا ہوں۔ اندر سے یہ جو گلٹ ہے اس کو ساری نعمتوں کی لذتیں اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے، وہ پا کے بھی کھوئے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے، لیکن یہ کب سمجھتا ہے؟ یہ بہت بعد میں سمجھ میں آتا ہے، جب سب مل جاتا ہے۔ جب سب مل جاتا ہے زندگی اپنے بالکل کنارے پہنچ جاتی ہے۔ انسان کا بڑا المیہ یہ ہے، اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی چیزیں حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور جب چیزیں مل جاتی ہیں زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور نہ صرف وہ چیزوں کو کھوتا ہے
بلکہ آخری عمر میں وہ اپنے آپ کو بھی کھو دیتا ہے، اس کو پھر افسوس ہوتا رہتا ہے، ماضی میں دیکھتا ہے میں نے یہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، یہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، یہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اور بقیہ جو زندگی کے ایام اس کے ہیں وہ افسوس میں گزر جاتے ہیں، ساری نعمتوں کے باوجود، بلکہ نعمتیں ہوتی ہیں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، بیوی بچے کھائیں گے، پوتے پاتے کھائیں گے، میں گیا میرا سب کچھ، اب باڈی بھی ویسی نہیں ہے، وہ انجوائمنٹ جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا آ گیا، لیکن میں اب لائق نہیں رہا انجوائے کرنے کے، ختم۔ یہ دنیا ایسی ہے، اس میں اپنے آپ کو اچھا بنانا سب سے بڑی عقل مندی ہے، چیزوں کو نہیں بنائیے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، کون منع کیا آپ کو؟ اچھا گھر بنائیے، اچھے کپڑے لیجئے، اچھے زیورات لیجئے، اپنے آپ کو صحت مند بنائیے، کون منع کیا اس کو؟ لیکن یہ گول ہے، یہ مقصد ہے زندگی کا؟ مقصد نہیں ہے، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ پرائمری کیا ہے؟ تو اچھا بن، اپنے اندر کو اچھا بنا، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو، اللہ سے اپنے تعلق کو اچھا بنا، ایسا بنا کہ اللہ کے ہاں جب تو جائے تو تیرا استقبال ہو، تو اللہ کے ہاں اچھا قرار پائے، وہاں انعام ملے تجھ کو، وہاں تیرا استقبال ہو۔ روزہ ہم کو اس استقبال کے لائق بناتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، کامیابی تو متقین کے لیے ہے، کامیابی متقین کے لیے۔ متقی کون؟ جو اللہ کو ناراض کرنے سے بچتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو، یہ متقی ہے۔ تو جنہوں نے زندگی بھر اس بات کا اہتمام کیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میں ایسا کچھ نہ کروں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو، آخرت میں اللہ اس سے ناراض ہوگا؟ سوچئے کہ جو زندگی بھر اس بات کا اہتمام کرتا رہا میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، دنیا ناراض ہوئی تو چلے گا، فلاں ناراض ہوا تو چلے گا، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، آخرت میں جب وہ جائے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا؟ اس نے زندگی بھر اللہ کو راضی کیا، اللہ راضی نہیں ہوگا؟ اتنا مشکل اللہ کو راضی کرنا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب ایسا آدمی جیتا ہے تو پھر موت کے وقت میں اس سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل واپس چل اپنے رب کے پاس۔ تو زندگی بھر اس کو رب مانتا رہا، اب چل واپس چل اپنے رب کے پاس۔ ارجعی الی ربک، کیسے حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں میں تو داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ کہ تو نیک تھا، بگڑی ہوئی دنیا میں بھی تو نیک تھا، تیرے آس پاس گناہ کرنے والے تھے لیکن ان میں بھی تو نیک تھا، تو گناہوں سے بچنے والا تھا۔ آج ایسا وقت آیا ہے کہ تجھ کو اچھے ماحول میں بسایا جائے، اب تیرے آس پاس سارے نیک لوگ ہوں گے، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو دنیا کی سڑی ہوئی اس دنیا میں تھا، آزمائش کی اور گناہ بھی ہو رہے یہاں پہ، ساری برائیاں چل رہی یہاں پہ، لیکن تو نے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو تو نے کیچڑ سے بچایا۔ کیچڑ سب طرف تھا، تو نے اپنے کپڑے سنبھال کے تو چلا، اپنے کپڑوں کو تو نے کیچڑ سے، آلودہ ہونے سے بچایا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچایا تو نے اپنے آپ کو۔ اب تجھے ایسی دنیا میں بسایا جائے گا جہاں کوئی گندگی نہیں ہے، پاک جنت میں اس کو بچایا جائے گا۔ سب کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اللہ ہم کو داخل فرمائے، لیکن جنت میں جانے کے لیے جنت کے لائق بننا پڑتا ہے، اور جنت کا لائق بننا کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقین، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، یہ باغات میں، چشموں میں ہوں گے۔
نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے چل رہے ہیں، باغ ہیں، محل ہیں، ہر قسم کی راحت ہے۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ رمضان کا مہینہ موقع ہے اپنے آپ کو متقی بنانے کا۔ یہ ہمارے سامنے مہینہ ہے، یہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے، اپنے آپ کو متقی بنا، یعنی اپنے آپ کو جنتی بنا، جنت کے لائق بنا۔ اور اس مہینے کی خوبیوں میں سے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھ تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، لائق بنا اپنے آپ کو۔ تیرے پاس اپرچونٹی ہے، یہ معلوم نہیں اگلا سال ملے نہ ملے، معلوم نہیں اگلا سال، اگلا رمضان تجھ کو ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے یہ تیرا آخری رمضان ہو۔ اس کا فائدہ اٹھا لے، اس کے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے چل، اس کے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے چل، تو اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ورنہ ارے اپنے سامنے تو زندگی پڑی ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ رات میں بھی اسی کرتا ہے، جب آدمی سوتا ہے تو اس کی یہاں پر گرہیں لگاتا ہے 3 اور کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، تیرے سامنے لمبی رات ہے، سو جا۔ اس کو ابھی ٹائم ہے، اپنے پاس بہت ٹائم ہے، سوتا رہے، کہ انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے کہ تیرے پاس بہت ٹائم ہے، جبکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے ہماری موت کب آنے والی ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، کب پرسوں ہو سکتا ہے، لیکن شیطان غفلت میں ڈالے رکھتا ہے، اپنے سامنے بہت زندگی ہے، اور اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور ہم چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ گئے؟ کیا ان کو معلوم تھا آج ہماری موت کا دن ہے؟ نہیں۔ پھر ہمارے بارے میں کیسا کہا جا سکتا ہے کہ ہم کو معلوم پڑ جائے گا آج ہماری موت کا دن ہے؟ نہیں۔ کسی دن ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری زندگی ہے اور موت کا دن ہو سکتا ہے، وہ تیاری ہے۔ جیسی موت آئی، آخرت کی تیاری کرنے کا موقع ختم۔ اپنی زندگی کے ہر دن کو آدمی زندگی کا آخری دن سمجھ کے چلے، یہ سمجھ کے چلے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ صحیح زندگی کی اصلاح میں یہ فکر کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو آدمی سمجھتا ہے اپنے پاس بہت ٹائم ہے، وہ اپنے کاموں کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے، وہ مؤخر کرتا رہتا ہے، اور پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کر نہیں پاتا کرنے کے کام۔ لہٰذا یہ سمجھ کے چلیں اپنے پاس 1 مہینہ ہے، بس اس مہینے میں جو کر لیا نہیں، یہ مہینہ ختم ہو گیا، اپنی چھٹی ہے، بلاوا آنے والا ہے۔ سوچیے، دیکھیے فرق پڑتا کہ نہیں پڑتا زندگی میں۔ ارجنسی کا جو احساس ہے انسان کو ایکٹیویٹی پر لاتا ہے۔ اپنے پاس ٹائم کم ہے تو آدمی کوشش کرتا ہے، بہت ٹائم ہے سست ہو جاتا ہے، اور واقعی دیکھا جائے تو ہمارے پاس ٹائم واقعی نہیں ہے، کہ کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ اس کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، وہ کیا بول سکتا ہے میرے پاس بہت ٹائم ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی ٹائم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں مجھ کو میرے پاس کتنا وقت ہے۔ یہ احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ جو مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ، زیب و زینت کا مہینہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے مہینہ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے تقویٰ کو مزین کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہم اس مہینے کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کا مہینہ بنائیں، نہیں تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور آنے کے بعد پھر نکل گیا، مہینہ آیا اور گیا، قبل ان یغفر له، اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہو سکے، یعنی پورا مہینہ مل کے بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟
اچھا شیطان دھوکا، تو توبہ کرتا نا، توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ انسان اس بات کا پختہ عزم کرے اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر یہ عزم اس کے دل میں نہ ہو اس کی توبہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ بتائیے، آدمی کر رہا ہے اللہ جو بھی میں نے گناہ کیے معاف کر دے، اور اس کو معلوم ہے چلتا رہنے والا اپنا، توبہ نہیں ہوئی۔ توبہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جب آدمی توبہ کر رہا ہو اس کے دل میں پکا ارادہ ہو اس کے بعد میں یہ گناہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اگر وہ عزم نہ ہو اس کے دل میں، اس کی توبہ صحیح نہیں ہوئی۔ شیطان بھرم میں مبتلا کر دیتا ہے، تو توبہ کرتا نا، صبح شام کرتا توبہ، کیسی کرتا؟ کچی توبہ ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر تیرا عزم گناہ کا ترک کرنے کا نہ ہو تیری توبہ صحیح نہیں۔ توبہ کی شرط ہے کہ گناہ کو ترک کرے حال میں، اور آدمی گناہ کر رہا ہے اور استغفر اللہ کر رہا ہے، توبہ نہیں ہوئی کیونکہ گناہ ترک نہیں کیا اس نے، گناہ جاری اور توبہ کر رہا ہے، نہیں ہوتی توبہ۔ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ارے استغفار توبہ تو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، معاف ہوا ہوگا، نہیں ہوتا معاف جب تک کہ توبہ صحیح نہیں ہو۔ کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ کئی شرائط علماء نے 7 شرطیں اس کی ذکر کی ہیں۔ توبہ کے لیے شرط، یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں اس کے لیے، اور تیسری شرط ایک اور شرط ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے کیے پر نادم ہو، اس کو افسوس ہو میں نے غلط کیا۔ آپ دیکھیے آدمی استغفر اللہ، اللہ معاف کر، گناہ میرے سے ہوئے جو بھی معاف کر دے، نادم نہیں ہو، ندامت اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہے، توبہ نہیں ہوئی۔ ہنستے ہنستے استغفر اللہ بول کے توبہ ہو جاتی کیا؟ غیبت کرتے کرتے آدمی ہوتا اللہ معاف کرے لیکن بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہے توبہ ہو جاتی۔ یہ استغفار ہے تیرا، یہ مذاق نہیں ہے کہ تو گناہ کر بھی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے۔ توبہ کی شرط ہے گناہ کو ترک کرنا، گناہ کو حال میں ترک کرنا، ماضی پر افسوس کرنا، ندامت، اور مستقبل کا عزم ہونا کہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں تیرے پاس، 3 چیزیں یاد رکھیے کہ آدمی حال میں گناہ کو ترک کرے، ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس پر اس کو ندامت افسوس ہو، اور مستقبل میں نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر نہیں ہیں اس کی توبہ صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہم نے جو توبائیں کی ہیں کیا اوقات ہے، کیا ویلیو ان توباؤں کی، کیا قیمت ہے اس توبہ کی، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے تو پچھلے پورے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ سوچیے، شیطان بھرم میں مبتلا کر دیتا ہے، ارے اتنے سارے گناہ کیے، ایک توبہ کیے سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں، کرتے رہے، اور پھر وہ توبہ کرے گا لیکن اس طرح نہیں جیسے توبہ کے لیے ہونا چاہیے، اور پھر توبہ قبول نہیں ہوئی اور آخرت میں سارے گناہوں کے ساتھ چلا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ اسی دھوکے میں رہا کہ توبہ کر لوں گا، یا توبہ کی ہے میں نے اور معاف ہو چکا ہے، اور قیامت کے دن جا کے دیکھ رہا تو اکاؤنٹ ویسا کا ویسا ہے، میں تو توبہ کیا تھا، توبہ صحیح نہیں تھی، تیری توبہ صحیح نہیں تھی۔ بتائیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا انسان کو اس وقت میں کہ میں تو سمجھتا رہا سارے گناہ معاف ہیں لیکن یہ سارا نامہ اعمال میں باقی نہیں ہے، کیوں؟ میری توبہ صحیح نہیں تھی۔ اس لیے دھوکے میں نہ رہیں، شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمنی بنائے رکھو، اس کی بات پہ بھروسہ مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ بھروسہ کرو۔ اللہ تمہارا بھلا چاہنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ تمہارے باب میں یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے حق کو واضح کرے۔ اللہ تم کو رہنمائی دینا چاہتا ہے۔ رسول تمہارے خیر خواہ ہیں جنہوں نے ہر بات تم تک پہنچا دی، تم کو بتا دیا تمہاری ہلاکت کس میں، تمہاری کامیابی کس میں۔ شیطان پہ بھروسہ مت کرو، دھوکے باز ہے وہ۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، وہ بڑا دھوکے باز کہیں تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور تم قیامت کے دن جاؤ اور پھر اللہ معاف نہ کرے کیونکہ تم معافی کے لائق نہیں تھے، تم نے استغفار اور توبہ صحیح ڈھنگ سے کیا ہی نہیں تھا۔
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس حدیث میں ہم کو ہمارے لیے ڈراوا ہے کہ ناکام و نامراد ہو گیا وہ انسان جس نے پورا رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مہینہ اس کو ملا اور نکل بھی گیا، گزر گیا، اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اور اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلے کر کے وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی نہ کرا سکا، اور رمضان آ کے بھی اس نے نئے کپڑے پہنا، نہایا دھویا، اپنے آپ کو مزین کیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا، جوتے نئے لیا، سب کچھ صحیح کیا، گھڑی بھی لیا اور سب کچھ کیا، لیکن وہ گندا کا گندا ہی عید کی نماز کے لیے گیا، وہ گناہوں سے لت پت ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ بتائیے بدقسمتی، یہ ناکامی ہے، یہ ناکامی ہے۔ رمضان کے مہینے کو صحیح استعمال کریں، یہ بہت قیمتی موقع ہے، اس کے ایک ایک دن کو بلکہ ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک ساعت کو ہم صحیح استعمال کریں۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں رمضان کی قدر ہو، ہمارے دل میں اس کے صحیح استعمال کا عزم ہو، اور پھر ہمارے پاس ایک برنامج ہو۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک رمضان کی قدر ہونا چاہیے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ۔ گیا تو گیا، کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا، اگلے سال دیکھیں گے۔ بے وقوف آدمی ہے یہ، بہت قیمتی بھائی، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا سمجھ کے چلیے جیسے وہ مسافر سمجھتا ہے جو آخری بس، آخری ٹرین کے بارے میں اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ٹرین چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ بس چھوٹنا نہیں چاہیے، اس کے بعد ٹرین نہیں ہے، اس کے بعد فلائٹ نہیں ہے، اس کے بعد بس نہیں ہے، یہ آخری، کسی بھی حال میں اپنے کو اس کو پکڑنا ہے۔ سوچیے وہ کیسا کرتا، برابر چوکنا رہتا ہے، بس آئی، ٹرین آئی، لوکل آئی، برابر چڑھ جاتا اس کے اندر، چھوٹنا نہیں چاہیے، آخری لوکل ہے، اس کے بعد نہیں ملنے والی کوئی گاڑی۔ ایسا اگر سوچے گا، اس کی قدر ہو، اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ دو، آدمی اس کے تعلق سے اس کے دل میں عزم ہو، مجھ کو کرنا ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ تو ہونا چاہیے، لیکن عزم کے ساتھ، ڈھیلا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو یہ رمضان اچھے سے گزاروں گا، میں کچھ بھی ہو جائے، ہونا چاہیے ایسا۔ تین، اس کا پروگرام ہو، آیا دوڑتے چلا گیا، ختم، کچھ پروگرام ہی نہیں بنایا اس نے۔ صبح کیا کروں گا، دوپہر کیا کروں گا، آرام کا وقت کیا ہوگا، تلاوت کا وقت کیا ہوگا، ذکر کا وقت کیا ہوگا، مطالعے کا وقت کیا ہوگا، گھر کی ذمہ داریوں کا وقت کیا ہوگا، کھانا پینا، تراویح، اور اسی طرح سے آرام، ساری چیزیں۔ اس نے پورا اپنا چارٹ نہیں بنایا، اس نے اپنا خاکہ نہیں بنایا، اوقات کی تنظیم نہیں کی۔ جو آدمی اوقات کی تنظیم نہیں کرتا ہے وہ اپنے اوقات کو قید نہیں کر پاتا۔ اوقات کی تنظیم کرنی پڑتی ہے۔ ایک چڑیا پکڑنے والا، ایک خرگوش پکڑنے والا، وہ بھی برابر جالا ڈال کے چوکنا بیٹھتا ہے، اس کا جال اگر صحیح نہیں ہو نہیں پھنستا۔ مچھلی پکڑنے والا برابر بیٹھتا چوکنا، اس کو صحیح بنانا پڑتا اس کو۔ تو آپ اگر وقت اوقات کو اپنے قید کرنا چاہتے ہیں، وقت مچھلی سے بھی زیادہ پھسل کے نکل جاتا ہاتھ میں سے، اور اس میں مجھ کو کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، ہم سب اس کے زخمی ہیں، ہم لوگ سب، وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب سوچئے، ابھی بات ہم لوگ کر رہے تھے، نیو ایئر آ رہا ہے، کیلنڈر لاؤ، چلو کیلنڈر بدلنا ہے اپنے کو، نیا کیلنڈر کہاں سے ملے گا، لے کر آؤ، فلاں کا کیلنڈر، یہ کیلنڈر اچھا رہتا، لائیں، 1.5 مہینہ نکل گیا، کیلنڈر لگا، کسی نے تو لگانے میں بھی سستی کیا ہوگا، 1 مہینہ جنوری چلا گیا اور فروری آدھا نکل گیا، دیکھیے 1.5 مہینہ نکل گیا، آپ ابھی کیلنڈر لگانے میں ہیں، اب بھی تو لگایا کیلنڈر، 1.5 مہینہ نکل گیا۔ ایسے زندگی نکل جائے گی، ایسے رمضان کا مہینہ نکل جائے گا، اور ہم سوچتے رہ جائیں گے ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، وقت نکل جاتا ہے ایک دم۔ شروع میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، پھر 10 بچے، 9 بچے، 8 بچے، 7 بچے، 5 6 4، نیچے پیچھے چلا جاتا آدمی، ختم، کل عید ہے۔ آخری اشرا تو ویسا بھی ہم لوگ خریداری میں برباد کر دیتے ہیں،
شیطان برابر دھوکہ دیتا ہے ہم کو. ہم بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے، کچھ بھی نہیں ہے. شیطان زیادہ چالاک ہے، شیطان زیادہ چالاک ہے، برابر ہم کو غفلت میں ڈالتا ہے. اور پھر رمضان ہونے کے بعد کیا کرتے؟ کتنا جلدی گیا نا رمضان، اتنا جلدی گیا. تو غفلت میں پڑا ہوا تھا اس لیے جلدی گیا. تو سویا ہوا تھا اس لیے ٹرین پہنچ گئی، سے لگ رہا ہاں آ گئے. سو گیا تھا. تو جاگنے والے کو معلوم ہے اس نے اپنے اوقات کا صحیح فائدہ اٹھایا. تو سو گیا تھا، وقت ایسا تیزی سے نکل گیا کہ ڈیسٹینیشن آ گیا اور تیرے کو اٹھا رہے ہیں، اٹھو اسٹیشن آ گیا. تیری غفلت کا نتیجہ ہے کہ تجھ کو وقت کا احساس نہیں رہا. تو ایسی چیزوں میں کھویا رہا جو رمضان میں تجھ کو کامیاب کرانے والی نہیں ہے. کھانا پینا، یہ وہ، خریداری، اسی میں لگا رہا. تو ایسی ایکٹیویٹیز میں لگا رہا جو سیکنڈری ہیں، اصل میں تو نے اپنا وقت نہیں لگایا. شیطان کامیاب ہو گیا، وہ ہنس رہا ہے بیٹھ کے، اور تیرا افسوس بھی اتنا سچا رہتا. اگر تیرا پچھلے سال کا افسوس سچا ہوتا تو یہ سال صحیح ہوتا. افسوس کا فائدہ کیا ہے کہ جب آدمی اپنی اصلاح نہ کرے. جو انسان ماضی کی غلطیوں سے عبرت نہ لے، وہ ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کا مجرم ہوتا ہے. اپنی تاریخ سے ہم سبق لیں. کتنے رمضان ہم نے ایسے گزار دی، نیکسٹ ٹائم اچھا کریں گے، کاہے کا اچھا کریں گے، پھر آتا پھر جاتا. کہاں میرے سے کمزوری ہوئی؟ بیٹھ کے آدمی کاغذ پر سوچے کہاں ویک پوائنٹ میرے کیا ہیں، کہاں فیل ہوتا میں، میرا پیٹرن کیا ہے، میرا پیٹرن کیا ہے. میں پہلے دنوں میں کیسا رہتا، بیچ میں کیا ہوتا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا، آخری عشرے میں میرا کیا ہو جاتا. میرا یہ روٹین ہے، پیٹرن ہے میرا، اس کی اصلاح کر. ایسا مت بن جیسے لکڑی کا ٹکڑا اور کوئی تنکا اور کوئی ناؤ پانی میں بہتے ہوئے نکل گئی، اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایسا مت بن. اپنی لائف، اپنی زندگی پہ کنٹرول حاصل کر. اوقات تجھ کو بہا کے لے جائیں، ایسا مت بن. تو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے، ایسا بن. ہماری مثال ایسی جیسے کوئی تنکا پانی میں پھینک دیا جائے، پانی اس کو بہا کے لے جاتا ہے. ہمارے اوقات ایسے گزر جاتے، دن، مہینہ، سال نکل جاتے ہمارے. تنظیم کریں رمضان کے اوقات کی. میرا یہ ٹائم اس میں یہ کروں گا. میں دن بھر کا برنامج بنائیں. کتنے اپلیکیشنس ہیں، خالی وہ اپلیکیشن جمع کرنے میں ہمارا ٹائم چلا جاتا ہے، اس سے واقعی پابند اس کے ہو نہیں پاتے. بنائیے آپ، یہ کرنا، یہ ہوا ٹک، تلاوت ہوئی، ذکر ہوا، یہ ہوا، کیجیے آپ. پھر آپ مہینے کے آخر میں دیکھیے کہاں کمی رہی. پھر اگلے سال اس سے سبق لیجیے کہ میں پہلے دنوں میں تو کیا، بعد کے 10 دنوں میں سستی آ گئی، آخری دنوں میں چستی آئی، لیکن نیکیوں میں نہیں، خریداری میں. یہ میرا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو میں پیٹرن کو بریک کروں گا. میں کیسے؟ صرف تمناؤں سے. اسٹریٹجی، ترتیب بنائے ایسے آدمی. اور کوئی بھی ترتیب فیل ہے. ایک تو ترتیب صحیح ہونا چاہیے، دوسرا ڈرائیور صحیح ہونا چاہیے. ترتیب تو بہت اچھی بنا بھی لیتے بعض اوقات ہم لوگ، بعض پورا چارٹ بنایا میں رمضان کا، سحری سے لے کے افطار تک، اور افطار کے بعد سے لے کے پھر سحری تک. لیکن پابندی کس کی ہے؟ پابندی نہیں کچھ بھی. وہ چارٹ خالی لگا رہتا ہمارے دل میں، ہمارے گھر میں، ہمارے موبائل فون میں، لیکن ہم اس کے پابند نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ڈرائیور نہیں بنتے ہیں. ڈرائیور ہماری خواہشات بنتی ہیں یا ہماری غفلت بنتی ہے. ترتیب بنائیے. تو رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا یہ عقل مندی ہے. رمضان کے مہینے میں جو لوگ محروم رہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، بلکہ جبریل کی بد دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا احضروا المنبر، سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ. فحضرنا، تو ہم ممبر کے پاس جمع ہوئے. فلما ارتقى درجة قال آمین، جب آپ نے ممبر پر ایک سیڑھی پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین.
3 مرتبہ آمین کہا. فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. جب آپ ممبر سے نیچے اترے ہم نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول آپ سے ہم نے ایک ایسی بات آج سنی اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سنی. آمین آمین آمین. ہم نے آپ کو دیکھا اتنی مرتبہ آپ ممبر پر چڑھتے ہیں تو آمین نہیں بولتے. آج ہم نے دیکھا کہ آپ ممبر کی ہر سیڑھی پر قدم رکھتے آمین کہتے تھے. کیا بات ہے؟ قال ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض لی. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، میرے پاس جبریل آئے. فقال بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له. دوری ہو اس کے لیے، دوری ہو اس کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. ایک روایت میں کہا آمین کہیے. میں نے آمین کہا. فقلت آمین. فلما رقیت الثانیہ جب میں دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا قال بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلي عليك. دوری ہو، دوری اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس کے لیے جو جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. دوری ہو اس کے لیے. قلت آمین. ایک روایت میں کہا آمین کہیے. جبریل کہہ رہے ہیں آمین کہیے آپ. میں نے آمین کہا. فلما رقیت الثالثہ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا قال بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر. بعدا دوری ہو اس کے لیے لمن ادرک ابواہ الکبر عنده او احدهما جس کے ماں باپ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور اس کے پاس اس کے نزدیک اس کے پاس اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. فلم یدخلہ الجنہ اور وہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکیں. یعنی ان کی خدمت کر کے ان کا خیال رکھے یہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے، اس موقع کو استعمال نہ کر سکے، ناکام ہو جائے. دوری ہو اللہ کی رحمت سے اس کے لیے. آمین کہیے. فقلت آمین. میں نے آمین کہا. رمضان کا مہینہ ضائع کرے، مغفرت نہ کرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہ مانے. اتنا بڑا احسان کیا، دین دیا ہم کو، ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی اور ہم تک حق پہنچا دیا اور جی کے اسوا بھی چھوڑ دیا اور آپ کا تذکرہ آئے، احسان مندی کا جذبہ نہ ہو، اللہ سے آپ کے لیے دعائی نہ کرے کہ اللہ آپ کو نعمتوں سے نواز، اللہ کی طرف سے صلات ہو، سلام ہو اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو آپ پر، دعائی نہ کریں، ایسی گزر جائے. دوری ہو اس کے لیے. اور پھر ماں باپ ہیں، ماں باپ کو پائے، وہ زمانہ بڑھاپے کا پائیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنائیں. دوری ہو اس کے لیے. یہ لائق نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. آپ بتائیے پہلے نمبر پہ کس کو ذکر کیا؟ رمضان. جس نے اپنی اللہ کے دیے ہوئے موقع اور نعمت کی قدر نہیں کی. اس کو اپرچونٹی دی تھی اللہ نے جنت کے، اپنے آپ کو جنتی بنانے کی. رمضان جیسا مہینہ دیا، اتنا قیمتی مہینہ دیا، لیکن تو نے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنایا، ضائع کر دیا. تو نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی. دوری ہو. نبی کی قدر نہیں کی. دوری ہو. ماں باپ کی قدر نہیں کی. دوری ہو. بددعا دی جبریل نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا اور آمین کا مطالبہ جبریل نے کیا. سارے فرشتوں کا سردار بددعا کرے اور سارے نبیوں کا سردار آمین کہے، ایسے انسان کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ سارے فرشتوں کا سردار اس کے لیے بددعا کرے اور سارے نبیوں کا سردار اس پر آمین کہے. یہ رمضان کو ضائع کرنے والوں کا حال ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ اللہ کی اتنی قیمتی اپرچونٹی تجھ کو دی گئی، اللہ کی طرف سے ایسا موقع تجھ کو دیا گیا اور تو نے برباد کیا اس کو کھیل تماشوں میں، موبائل میں کرکٹ دیکھ کر، فٹ بال دیکھ کر، گانے تماشے اور فیس بک اور نہ جانے کتنی ننگے پن کی چیزیں دیکھ کر تو نے اپنے اوقات اسی میں گزار دیے. یہ مہینہ کسی طرح سے ٹائم پاس کا ذریعہ بنا لیا تو نے کہ ٹائم میرا کٹ جائے روزے کا. دوری ہو ایسے انسان کے لیے، دوری ہو ایسے انسان کے لیے جو اس موقع کو برباد کرے. یہ بہت اہم حدیث ہے، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے.
اور بھی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کے کیا فضائل ہیں، یہ جو مہینہ ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نسائی نے روایت کیا ہے کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، انسان کے لیے نیکیوں میں برکت ہو جاتی ہے، نیک اعمال کی استعداد میں برکت ہو جاتی ہے، تقویٰ میں برکت ہوتی ہے۔ ایک انسان نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے تو نیکی کرنے کی کیپیسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے، ماحول بھی اس کے لیے سازگار ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس مہینے میں یعنی واقعی نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ ہر آدمی اپنے اندر نیکیوں کے لیے استعداد محسوس کرتا ہے کہ میں عام دنوں میں جو نہیں کر سکتا آسانی سے اس مہینے میں کر لے رہا ہوں۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا مہینہ بنایا اور قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ سارے مہینوں میں قرآن کی نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو چنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، ایسا قرآن جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسا قرآن جس میں جو لوگوں کے لیے جس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں اور جس میں فرقان کی دلیلیں ہیں۔ تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مہینہ بنایا۔ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمییز کا ذریعہ ہے، کیا حق ہے کیا باطل سمجھنے کے لیے الفرقان ہے، یہ فرق کرنے والی کتاب، ہدایت ہے، کیا کریں کیسے کریں یہ کتاب ہم کو بتاتی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور اس مقصد میں کیا رکاوٹیں ہیں، اس رکاوٹوں کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، سب اس کتاب میں ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کو جو مسلمانوں کے لیے ایک شرف کی چیز ہے، ایسی عظیم کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا اور آج تک محفوظ ہے، اور جس کو پڑھ کے مسلمانوں کے زوال کے دور میں بھی غیر مسلم ایمان لاتے ہیں۔ مسلمان آج اچھی کیپیسٹی میں نہیں ہیں، لٹے پٹے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی دیکھیے زوال کا شکار ہیں، لیکن آج بھی اس کتاب کو پڑھ کے کتنے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں۔ ایسی پاورفل کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ کچھ تو بات ہوگی کہ اللہ نے بیان کیا یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، تاکہ اہل ایمان اس کی عظمت کو سمجھیں کہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ بتا رہا دیکھو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تاکہ مسلمان جو قرآن کی عظمت جانتا ہے وہ رمضان کی عظمت بھی جانے ہے۔ تو یہ مہینہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مرضت الجن، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کی پہلی رات ہوتی ہے تو سارے سرکش شیاطین کو اور شرارت کرنے والے جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنان فلم يغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ ونادى مناد، اور پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کی طلب رکھنے والے، خیر کی طلب رکھنے والے آگے بڑھ، اے شر کا ارادہ رکھنے والے رک جا۔ خیر کا ارادہ کرنے والا جیسا روٹین میں کرتا تھا مت کر، اور بڑا اپنا مجاہدہ اور نیکیاں کر، موسم ہے تیرے لیے کمانے کا۔ اور اے برائی کے ارادہ رکھنے والے رک جا، کم سے کم اب تو رک جا، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے اس میں تو رک جا۔ اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جو مرتے سے حال میں تو جہنم میں جاتے ہیں، کہ کئی لوگ جو جہنم کے لائق بن چکے تھے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی برکت سے ان کو جہنم سے ان کا نام نکال دیتا ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے اپنی طرف سے۔ اللہ کرے یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، اور اس مہینے کے جو فضائل ہیں اور جس کی جو فوائد ہیں اس سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ اس کو ہم آنے والی مجلس میں دیکھیں گے کہ اس مہینے کی کیا عظمت ہے اور اس کو استعمال کرنے میں، اس سے فائدہ اٹھانے میں کن چیزوں کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔